اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ. قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. ہمارے سلسلہ ہدایت اور سلسلہ اللہ کی جانب سے رہبری کے سلسلے میں پیغمبر اکرم کے بعد سے جو شہادت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلی شہیدہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس کے بعد امیر المومنین کی شہادت اور اس خاندان کی دوسرے افراد کی شہادتیں، اور ان افراد کی شہادتیں حق کے حفاظت کے لیے تھیں، حق کی پاسبانی کے لیے تھیں. جب اہل بیت کی غیبت کا زمانہ شروع ہوا، یعنی آخری امام کی غیبت کا دور شروع ہوا ہے، تو اس دور میں بھی اہل بیت کے چاہنے والوں نے حق کی حفاظت کے لیے، حق کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور جام شہادت نوش کیا ہے. اور ان شہداء میں سر فہرست بہت سے مراجع اور علماء رہے ہیں جنہوں نے ولایت کی حفاظت میں اور دین کی حفاظت میں اور حق کو بچانے کے لیے، اسلام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. انہی شہداء میں ایک ذات گرامی شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے سیرت اہل بیت پر عمل کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے. اور ان کا جرم بھی صرف یہ تھا کہ وہ امیر المومنین کے حق کا دفاع کرنے والے تھے، امیر المومنین کے پیغام کو پہنچانے والے تھے. اس سیریز میں جو شہید ثانی کا تذکرہ ہے، جہاں تک شہید ثانی کی بات ہے، نامی شہید ثانی کا زین الدین تھا، زین الدین بن نور الدین علی ابن احمد عاملی جبعی. چونکہ شہید ثانی کی ولادت لبنان کے شہر جبل عامل جو مشہور ہے، اس کا ایک گاؤں ہے جبع، آج بھی ہے، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، لہذا جبعی کہے جاتے ہیں. اور آپ کی ولادت 911 ہجری میں ہوئی ہے، 13 شوال، جیسا کہ بیان ہوا ہے. اور شہید ثانی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کا خانوادہ علمی حوالے سے مشہور خاندان رہا ہے، جس نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. اور یہ وہ گھرانہ رہا ہے کہ جس میں علمی میدانوں میں کارنامے انجام دیے ہیں. مثلا خود شہید ثانی کے والد بھی، یہ بھی ایک عظیم عالم تھے، یہ بھی ایک بڑے عالم تھے جن کا شمار علماء میں تھا. خود شہید ثانی نے اپنی تعلیم کا آغاز اپنے والد سے کیا تھا. لمع کتاب جس کی شرح بعد میں شہید ثانی نے کی، اس کو خود شہید ثانی نے اپنے والد سے پڑھا ہے. بعض دوسری کتابیں اپنے والد سے پڑھی ہیں، ان کے والد بھی عالم تھے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شہید ثانی کے بیٹے، آج ہمارے ہاں درسیات میں، حوزات علمیہ میں ایک کتاب علم اصول پر بہت زیادہ مشہور ہے، معالم الاصول. یہ معالم الاصول شہید ثانی کے بیٹے کی لکھی ہوئی ہے، یعنی خود اس حد تک علمی میدانوں میں آگے تھے اور صاحب علم تھے کہ آج تک ان کی کتاب درسی حوالے سے اور درسیات میں شمار ہوتی ہے، جس کا اپنی سطح پر اس حد تک کوئی مقابل نہیں ہے. تو خود بیٹے بھی عظیم عالم تھے. شہید ثانی کے نواسے یہ خود عظیم عالم تھے، انہوں نے بھی علمی کارنامے انجام دیے ہیں اور یہ بھی ایک صاحب کتاب کہے گئے ہیں. خود شہید ثانی کو جو شرف حاصل تھا
جن کی بیٹی شہید ثانی کے ساتھ شریک حیات بنی ہیں، چونکہ شہید ثانی کے لیے 2 شادیاں کی ہیں۔ ایک بیٹی محقق کرکی، یہ بھی ایک بہت بڑے عالم ہیں ہمارے شیعوں میں، ان کے داماد ہیں شہید ثانی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ خود ان کا مکمل خانوادہ یہ علمی گھرانہ تھا، علمی خاندان تھا، اور علمی حوالے سے آگے بڑھا ہے۔ خود شہید ثانی یہ علامہ حلی کی نسل سے ہیں، یعنی خود علامہ حلی ایک، جہاں بھی علامہ کا نام آتا ہے علامہ علی الاطلاق علامہ حلی ہے، تو علامہ کی نسل سے علامہ شہید ثانی ہیں، اور خود شہید ثانی کے خاندان آج بھی علمی حوالے سے مشہور ہے۔ بہت سے افراد اس دور کے جانتے ہیں شہید صدر خاندان، جس میں شہید باقر الصدر ہیں، امام موسیٰ صدر ہیں، سید حسن صدر ہیں، اس طرح کی علمی شخصیتیں جو اس عصر حاضر میں واقعاً شیعت کے لیے ایک افتخار کا سبب بنی ہیں، یہ بھی شہید ثانی کے خاندان سے ہیں، اسی نسل سے ہیں۔ تو یہ مکمل ایک خانوادہ ہے۔ خود شہید ثانی نے، یہ بھی ایک ان کی زندگی کا اہم پہلو ہے کہ اپنی زندگی میں ایک جو امتیاز اہل بیت کے گھرانے کو حاصل رہا ہے کہ علمی سلسلے میں ایک تعصب کا اظہار نہیں کیا ہے۔ یہاں ایسا نہیں تھا کہ علم حاصل کرنے میں فلاں جہاں جائیں گے فلاں نہیں جائیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر علمی شہید ثانی کی ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو شہید ثانی نے شیعہ علماء سے بھی علم حاصل کیا ہے اور سنی علماء سے بھی علم حاصل کیا ہے، یعنی باقاعدہ ان کے اساتذہ میں جس طریقے سے شیعہ علماء کی فہرست ہے، اسی طریقے سے اہل سنت علماء کی بھی فہرست ہے، جن کے پاس یہ گئے ہیں، جن سے انہوں نے علوم کو حاصل کی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں علوم حاصل کرنے کا نتیجہ یہ تھا کہ شہید ثانی 5 مذاہب کے کتابوں کے اوپر مسلط تھے، مکمل طور پر ان کو علم تھا، یعنی مذہب امامیہ سے تو وابستہ ہی تھے، مذہب اہل بیت کا علم رکھتے تھے، جانتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل سنت میں جو 4 مذاہب ہیں، حنبلی، شافعی اور مالکی اور حنفی، ان 4 مذہب کے اوپر مسلط تھے، یعنی خود سیکھا تھا، خود جانتے تھے، معلوم کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ شہید ثانی جب مسند قضاوت پر آئے ہیں، یعنی فیصلے کرتے تھے، تو تمام مذاہب کو ان کی کتابوں سے جواب دیتے تھے۔ یہ بھی ایک امتیاز تھا کہ انہوں نے اپنی خدمات میں تمام مذاہب کے علوم کو حاصل کیا اور اس کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ یہ خود ہمارے لیے ایک پیغام ہے، بالخصوص علم دین سے وابستہ افراد کے لیے، کہ علم حاصل کرنے میں جہاں سے بھی علم ملے انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ معصوم کی حدیث ہے، جہاں سے بھی انسان کو علم ملے لینا چاہیے، جہاں سے بھی انسان علم حاصل کر سکتا ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنے مذہب کی حقانیت کے لیے جب تک انسان دوسری کتابوں میں نہ جائے، صحیح طور پر فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ساری کتابیں انسان کی نگاہوں کے سامنے ہو تو حق کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے اور آسانی سے انسان حق تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک امتیاز ہے جسے شہید ثانی نے پیش کیا ہے اپنی زندگی میں، کہ دونوں مذاہب کی کتابوں کو باقاعدہ پڑھا ہے، مسلط تھے، اور اسی کا نتیجہ ہوا ہے کہ شہید کیے گئے ہیں، یعنی جام شہادت نوش کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے خود شہید ثانی کے اہم خدمات میں، اہم کارناموں میں ایک بہت ہی اہم کتاب آج شرح لمع مشہور ہے، یعنی حوزات علمیہ میں، مدارس علمیہ میں، دینی مدارس میں مشہور کتاب ہے شرح لمع۔ یہ اصل لمع ہے اللمۃ الدمشقیہ، یہ خود شہید اول کی لکھی ہوئی ہے، اور اس شہید اول کی کتاب کی شرح کی ہے شہید ثانی نے، اور آج شہید ثانی سے لے کر آج تک یہ کتاب حوزات علمیہ میں اپنی عظمت اور ابوہت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ یہ خود ان کی عظمت کی ایک دلیل ہے۔ آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیے، کسی بھی حوزے میں چلے جائیے، شرح لمع کی ایک اپنی عظمت باقی ہے، یعنی اس دور سے لے کر گویا 10ویں ہجری سے آج 14ویں 15ویں ہجری میں ہم ہیں، اتنے عرصے میں اس کی عظمت اور ابوہت آج بھی باقی ہے۔ خود شہید ثانی کا کارنامہ تھا۔ شہید ثانی نے شہادت نوش کی ہے، جام شہادت پیا ہے۔ اس سلسلے میں بس ایک واقعہ ہے، شیخ بہائی کے والد سے منقول ہے کہ ایک دن شہید ثانی کے پاس گئے تو دیکھا پریشان ہے، فکر مند ہے، تو سوال کیا کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی جام شہادت پینے والا ہوں، یعنی گویا خود خبر ہو گئی تھی۔ کہا کیوں، کیسے معلوم؟ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک علمی بزم ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور صدر نشین اس میں سید مرتضیٰ ہیں، علام الہدا، جو
یعنی علمی حوالے سے جن کی عظمت ہے، تاکہ وہ صدر نشین ہیں اور سارے علماء بیٹھے تھے، تو سید مرتضیٰ نے مجھ سے کہا کہ تم شہید اول کے بغل میں بیٹھ جاؤ، ان کے پہلو میں۔ تو اس سے میں نے سمجھا ہے کہ مجھے بھی شہادت ملے گی، اور یہی ہوا کہ پھر اسی شیعت کے دفاع میں اور مذہب اہل بیت کے دفاع میں حق کو پہنچانے کے لیے شہید ثانی کا یہی کارنامہ تھا کہ اپنے کو وہاں تک پہنچایا تھا کہ دوسرے مذاہب کے علماء کو خوف ہونے لگا تھا، اور یہ خود انسان کے باطل اور غلط ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ علمی چیزوں کا جواب علم سے دینے کے بجائے انسان جب شکست کھاتا ہے تو پھر جان کے درپے ہو جاتا ہے، جو ائمہ معصومین کے ساتھ بھی ہوا ہے اور ہمارے علماء کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یہی شہید ثانی کے ساتھ ہوا، جب شکست کھائی ہے اور دیکھا کہ ہم شہید ثانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور شہید ثانی علمی حوالے سے آج اپنی عظمت کا لوہا منوا رہے ہیں، تو پھر موقع تلاش کر کے ان کو شہید کروایا۔ اس کے سلسلے میں بس ختم کلام میں جو واقعات مشہور ہیں، ایک واقعہ یہ ہے کہ شہید نے فیصلہ کیا ہے، دو لوگ آئے، چونکہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، دو سنی آئے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک کے حق میں فیصلہ ہونا ہے، دوسرے کے خلاف فیصلہ ہونا ہے۔ جس کے خلاف فیصلہ تھا وہ اسی چیز سے شہید ثانی سے ناراض ہوا، اس نے جا کر شکایت کی اس دور کے حاکم کے نمائندے کے پاس کہ شہید ثانی شیعت کی ترویج کر رہے ہیں اور شیعت کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور شیعوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہید ثانی کو گرفتار کرنے کا اس دور کے بادشاہ نے حکم دیا ہے۔ اس وقت شہید ثانی کو جب گرفتار کیا گیا تو آپ مکے میں تھے، مکے سے گرفتار ہوئے ہیں، آج کا جو ترکیہ ہے وہاں لائے گئے، بجائے اس کے کہ بادشاہ کے پاس پیش کیا جائے، اس لانے والے نے دریا کے کنارے شہید کو قتل کیا ہے، شہید کر دیا، اور اس شہید کرنے کے بعد جو شہید ثانی کہا گیا ہے، یعنی شہادت اس حد تک مظلومیت کے ساتھ ہوئی ہے کہ سر قلم کر کے بادشاہ کے پاس لایا، بادشاہ اس پر ناراض بھی ہوا کہ میں نے کہا تھا گرفتار کر کے لاؤ، تم نے کیوں قتل کر دیا، آخر میں خود اسے بھی قتل کیا۔ لیکن جس وقت ان کو قتل کیا گیا ہے، یہاں واقعات میں ہے کہ 3 دن تک ان کی لاش ایسی ہی پڑی رہی، اور اطراف کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو زمین سے آسمان تک ساطع ہے، نور ہے جو زمین سے آسمان تک جا رہا ہے۔ جب جا کے دیکھا تو ایک لاش تھی جس سے نور نکل رہا تھا۔ تو 3 دن کے بعد بعض روایات میں ہے کہ وہیں دریا کے کنارے دفن کیا گیا، یا بعض میں ہے کہ اسی دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ اسی لیے آج تک شہید ثانی کی قبر معین نہیں ہے، مختلف جگہوں پر اس کے آثار بنائے گئے ہیں لیکن قبر معین نہیں ہے کہاں پر۔ بعض واقعات میں ہے کہ دریا کے حوالے کر دیا، بعض میں یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اسی دریا کے کنارے کہیں پر دفن کیا تھا۔ یہ ایک عظمت ہے، یہ ہمارے علماء کی عظمت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو علماء کی صحیح معرفت عطا فرمائے، بلا تشبیہ۔ جس طریقے سے ائمہ معصومین کی معرفت کے بغیر خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی، ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے اہل بیت کو پہچاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے اہل بیت تک پہنچنے کے لیے اہل بیت کے در کے ان غلاموں کو، جو مراجع ہیں، جو علماء ہیں، ان کو پہچاننا ضروری ہے، بالخصوص وہ علماء جنہوں نے مذہب کے دفاع میں، مذہب کو پہنچانے میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ ہم ان کی عظمت کو پہچانیں، ان کی معرفت حاصل کریں۔ آج ہم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان علماء کی سیرت کو پڑھیں، ان علماء کی زندگی کا مطالعہ کریں، تب معلوم ہوگا مذہب اہل بیت کیا ہے، تب معلوم ہوگا کس طریقے سے 1400 سال میں ہم تک مذہب اہل بیت پہنچا ہے۔ یہ غدیر کا پیغام، یہ ولایت کا پیغام آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ جس طریقے سے اہل بیت نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، اسی طریقے سے اہل بیت کے راستے پر چلتے ہوئے مراجع اور علماء نے بھی قربانیاں دی ہیں، جام شہادت نوش کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اپنی راہ میں سچی اور حقیقی شہادت عطا فرمائے۔ یہ دعا ہے، یہ تمنا ہے، اور مذہب اہل بیت کے بھی ہم کام آ سکیں، مذہب اہل بیت کی ہمیں معرفت ہو جائے، ہم مذہب اہل بیت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بن سکیں۔ اللہ سے ہم دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کریں کہ جس امام کی غیبت کے زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار ہیں، اس امام کے ظہور میں خداوند عالم تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کا ناصر اور ساتھی قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔